اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شماسہ مہری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ مزاروں قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے ساجزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نخواستہ میں اسی حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کی متوتی اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا 3 دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا شور و شغب کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانہ جہالت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر پر اتنی دیر ضرور ٹھہر جانا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور جو لڑکیاں اور لڑکے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین سبب بنا دے۔ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رزق کی بارش کر دے۔
انہیں کھلا رزق عطا کرے اور اس میں ان کے لیے برکت رکھ دے۔ اور جو میرے سبسکرائبر مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو حاجات اور خواہشات ہیں اور جن جن مقاصد کے لیے وہ وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے مجھے بار بار ریکویسٹ کیا کہ ذہن کھولنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہمارا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے اور ہمارا ذہن کھل جائے اور ہمیں سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پر 2 یا 3 ویڈیوز بنائی تھی، لیکن آپ لوگوں کی بار بار ریکویسٹ کے اوپر پھر مجھے آج دوبارہ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ میرے جو اسٹوڈنٹس بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی مجھے اتنی ہی پرواہ ہے جتنی مجھے اپنے باقی سارے سبسکرائبر کی ہے۔ تو آج میں ان کے لیے خاص ہی وظیفہ بنا کے لائی ہوں جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا کلاس میں چھوٹی عمر کے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں یا کسی بھی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، یعنی وہ اٹک اٹک کے بولتے ہیں، تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا وظیفہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ اگر بچے کی زبان میں لکنت ہے، وہ بات کرنے میں اٹکتا ہے یا بات کرتے وقت اس کی زبان پھرتی ہے، تو اس کی زبان کی گرہ کھولنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کو پانی پر دم کر کے روزانہ 1 بار پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اس بچے کی زبان کی جو لکنت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، کیونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت مجرب عمل ہے، بے شک آزما لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، بچے کی زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کو روزانہ پانی پر دم کر کے 1 بار پلا دیجئے، اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے دن پلانا ہے، آپ اسے روز پلائیں اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی لکنت دور ہو جائے گی۔ اور اب اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کند ذہن بچے کا جو ذہن ہے وہ کھولنے کا یہ بھی بہت مجرب ہے اس عمل کے لیے بھی، اس یعنی معاملے میں بھی سورہ بنی اسرائیل کو روزانہ اگر آپ پڑھ کے تو بچے کو دم کر کے پانی پر پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ذہن ہے وہ کھل جائے گا اور اس کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ اگر بچہ لڑکا یا لڑکی یا بچہ جو بھی ہے کن ذہن ہے اور اس کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، وہ یاد کر کر کے بھول جاتا ہے، تو وہ سورہ بنی اسرائیل کا دم کیا ہوا پانی جب روزانہ پیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہ تو پھر سبق کبھی بھولے گا اور اس کا ذہن بھی جو ہے وہ کھل جائے گا اور اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، اور اسے جو بھی وہ سبق یاد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، آزما لیجیے۔ کی بھی حاجت ہے تو سورہ بنی اسرائیل کو 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ روزانہ، جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا آپ اس کو پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ جائز مقصد جو بھی ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تھے سورہ مزمل کے فائدے، اور آپ لوگ اس کو ضرور کر کے دیکھیں، جو اسٹوڈنٹ بہن بھائی ہیں وہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے روز کی آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح ان وظائف سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اور مجھے بس آپ اجازت دیجیے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کر دیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا